تعالی ہم سب کو یہاں جمع میں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائیو، مختصر ٹائم میں رمضان کے کچھ فضیلت آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں حدیث اور قرآن کی روشنی میں، اور کوشش کروں گا کہ دلیل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور دین اسلام میں یعنی دینی عمل کرنے کے لیے حلال کے لیے دلیل چاہیے اور حرام کے لیے بھی دلیل چاہیے، بنا دلیل کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا اکثر کام الٹا ہے، یعنی 95% کام جتنے ہیں سارے کے سارے الٹے ہیں، یعنی ہمیں ہیرا اور مٹی کی پہچان نہیں ہے، ہمیں ہیرا اور مٹی کی پہچان نہیں ہے۔ جتنا کام ہے دین اسلام کا سارے کے سارے ہم الٹا کر کے رکھے ہیں۔ تو بھائیو، الٹا کر کے رکھیں گے تو کامیابی ملے گی؟ بالکل نہیں ملنے میں۔ جیسے ہم لوگوں نے دنیاوی پڑھائی کو ترجیح دے رکھی ہے اور علماء، حافظ، قاری، مفتی کو بہت نیچے کوالٹی کا سمجھتے ہیں، بہت گرا ہوا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ اگر 6,000 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں مولانا کو تو ہم وہ بھی احسان جتلاتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ اتنی ہی مشقت اٹھا کر دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم جو لیتا ہے 50,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ اتنا تنخواہ ہوتا ہے۔ تو ہیرا ہمارے لیے علماء ہیں، ہمارے لیے یعنی جو علماء ہیں وہ ہمارے لیے دین اسلام کے ہیرو ہیں، ہیرو۔ ہم نے الٹا کر کے رکھا ہے، یعنی اگر دنیاوی پڑھائی کوئی انگریزی پڑھائی کرتا ہے تو اس کو ہم 50,000، 1,00,000، 80,000 یوں ہی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ 3,000، 4,000، 8,000 روپیہ دے کے بوجھ سمجھتے ہیں اپنی، یعنی ان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ حدیث بخاری کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے، رب کے نام سے پڑھیے۔ تو ہم دنیا کے نام سے پڑھیں گے، کامیابی ملے گی؟ بالکل نہیں ملنا ہے۔ ہم مسلمان جو کاٹے جا رہے ہیں، پورے دنیا میں پریشان ہیں، کیوں؟ ارکان اسلام 5 ہے، ارکان اسلام 5 ہے، اور 5 کے 5 کو ہم نے گرا دیا ہے۔ 5 ستون ہیں، کتنے؟ 5۔ پہلا ہے توحید کا اقرار کرنا۔ ہم توحید کا اقرار کرنے کے بعد کلمہ گو مشرک بنے ہوئے رہتے ہیں، دنیا بھر کی بدعت۔ ایک پلر کو ہم نے گرا دیا۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ صحابہ، نبی اور رسول یہ 5 کے 5 پلر کو قائم رکھے تھے، اس لیے فرشتوں کی مدد آتی تھی۔ صحابہ، نبی اور رسول، بتائیے کہ کون بے نمازی تھا، بتائیے کہ کون زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، بتائیے کہ کون نہیں حج کرتا تھا مال ہوتے ہوئے، بتائیے کہ کون رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا، بتائیے کہ جو توحید کا اقرار کرنے کے بعد اور اس سب سے غافل ہو۔ تو 5 کے 5 پلر، 5 ستون کو وہ لوگ کھڑا کر کے رکھے تھے، اس لیے کچھ کم پوری دنیا پہ حکومت کیے ہیں وہ لوگ، تھوڑا سا باقی پوری دنیا پہ حکومت کیوں کیے؟ ارکان اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 کے 5 کو قائم کر کے رکھے تھے، اور ہم نے 5 کے 5 کو تقریباً گرا دیا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ تو توحید کا اقرار کرنے کے بعد کلمہ کو مشرک بنے رہتے ہیں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ نماز کو قائم کرنا۔ تو ایک ایک عنوان میں مطلب ایک ایک پوائنٹ دوں گا، بہت زیادہ نہیں کہوں گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم کرو، مشرک جیسے نہ ہو جاؤ۔ ہم نے نماز چھوڑا، مشرک آٹومیٹک ہو گئے، نہ توحید رہا، نہ توحید کا ستون رہا، نہ نماز کا ستون رہا۔ اقرار کا لفظ نہیں ہے دنیا کی کسی کتاب میں، قائم کرنے کا لفظ ہے۔ قائم کریے، قائم سے کیا مراد؟ رکوع کریے، سجدہ کریے، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ ہاں بھائی ہم پڑھیں گے، یہ نہیں ہے۔ تو ہم نے 2 ستون کو گرا دیا۔ رمضان آتا ہے، میں نے ابھی جو خطبے مسنونہ کے بعد جو ایک حدیث پڑھی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس میں ایمان کا ہے
کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، رمضان پایا، اور پھر جس نے ایمان کے ساتھ، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ایمان. تو ہم نے الٹا ہی سمجھ رکھا اس کو بھی، یعنی اگر یہ دل میں ہو خیال کہ رمضان میں مسلمان بن جائیں گے اور بعد میں ما سلام یعنی الوداع کہہ دیں گے. افسوس ہے ہم مسلمانوں پہ کہ ایک چاند دیکھ کے ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں اور ایک کو چھوڑ کے الوداع کہہ دیتے ہیں. یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ نہیں، اسی لیے کاٹے جا رہے ہیں. تو تیسرا پلر بھی ہم گرا دیتے ہیں. یعنی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ قریب 20% نمازی پائے جاتے ہیں 5 وقت کا. کتنے؟ 20%. باقی سب تو بے نمازی ہے نا. ایسا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں لوٹ مچی ہے. یہ آفر بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، جمعہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، عیدین پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے. جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو اس کے لیے یہ آفر ہے. یہ جمعہ کا دن بہت عظیم، بہت اچھا دن ہے. یہ نمازیوں کے لیے ہے. عیدین کا نمازیوں کے لیے، رمضان کے آفر نمازیوں کے لیے. ہر طرح کا جتنے آفر ہیں دین اسلام میں سب مومن کے لیے بھائیو. تو ہم نے توحید کا بھی پلر گرا دیا اور نماز قائم نہیں کرتے ہیں اس کا بھی پلر گرا دیے. اور رمضان آیا اس میں بھی بس خالی رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ، باقی 11 مہینے میں نہیں ہے، خالی رمضان میں ہے. بس جو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہے وہی 12 کے 12 مہینے میں بھائیو. تو جو اس طرح روزہ رکھے اور قیام اللیل کرے اور تہجد پڑھے صرف رمضان میں، اللہ تعالیٰ عید کے دوسرے دن اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. کیوں؟ واقعی الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. آیتیں بہت ہیں لیکن بس ایک ہی میں بتاؤں. تو یہ بھی پلر ہم نے گرا دیا. مال ہو گیا 50 ہی حج کریں گے پھر بھی مال کمی نہیں ہوگا، لیکن ایک بھی حج نہیں کیے. تو یہ پلر ہم نے گرا دیا. زکوٰۃ برابر ادا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے پلر گرا دیا. تو کہنے کا مطلب ہمارے سارے کام تقریباً الٹا ہی ہیں. تو کس طرح ہماری عبادت قبول ہوگی، کس طرح ہمیں فائدہ ملے گا بھائی؟ تو میں نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بھائیو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس میں جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، قیام کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اب آپ کے دل میں ہے کہ صرف 1 مہینہ میں نماز پڑھوں گا اور 1 مہینے روزے رکھوں گا، تو یہ بتائیے یہ منافق والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ سوچو کہ ایڈمیشن کرا لوں اور پاس ہو جاؤں، ایسا تو نہیں ہوگا بھائی. ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل تمام فتویٰ ہے علماء کا کہ ایسے لوگوں کی صدقہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ جتنے رمضان میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ سب منہ پہ مار دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم نے سارے کے سارے کام الٹے کر کے رکھے ہیں. اور بھائی ایک حدیث اور سنیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے شیطان جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن ہم اس میں بھی الٹا سمجھ رکھے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، جو بھی مرتا ہے یا ڈائریکٹ جنت میں. بھائیو رمضان میں مرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے. ترمذی یا اس کی حدیث ہے ابن ماجہ کی. جمعے کے دن جو مرتا ہے اس کو قیامت تک کے لیے عذاب نہیں دیا جاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. لیکن رمضان میں مرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ رمضان میں مرے بڑے نیک تھے. آپ کو کیسے پتہ نیک تھے؟ ڈائریکٹ جنت میں گئے. ایسا یہ سب ہم سوچ الٹا ہے، سب چھوڑ دیں. بھائی نیک تھے نہیں تھے وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، بس ہم امید کر سکتے ہیں. بس ایسا تو ڈائریکٹ حکم لگاتے ہیں کہ مر گئے ہیں ابھی ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے ہیں. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن
اذا اجتنبت القبائر. بھائی یہ مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے. اس میں اس کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم کام الٹا ہی کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلوات الخمس، پانچوں نماز جو ادا کرتا ہے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کی گناہ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے گناہ صغیرہ. بھائی ہمیں پتہ ہونا چاہیے گناہ صغیرہ اکثر حدیث آتی ہے، اور حق حقوق جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا شہید کا بھی نہیں معاف ہے. آپ توبہ استغفار کرتے رہے نہیں معاف ہوگا. یہاں ایک ایک بیگھہ ہم لوگ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. ایک بالش زمین کسی نے اناحق دنیا میں لے لیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں کہ قیامت کے دن ساتوں زمین کا تونک اس کے گردن میں پھنسا دیا جائے گا. ہم نے ایک ایک بیگھہ ایک ایک ہاتھ ایک ایک میٹر دبا کے رکھا ہوا ہے ایک بالش زمین کا. تو اس میں کیا ہے؟ الصلوات الخمس. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتی ہے. والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ پڑھتا ہے. اب یہ نہ سمجھیں پہلے نماز آیا 5 وقتہ، پھر اس کے بعد آیا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو گناہ ہوگی صغیرہ معاف ہو جائے گا. یہ نہیں کہ یہ جمعہ جو پڑھنے والے ہیں تو کافر ہیں، کافر مسلمان ہے ہی نہیں ہے. بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم فاذا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام كما قال عليه الصلاه والسلام. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے بھائیو 25 نمبر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قتل کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم سے قتال کرتا رہوں. کب تک قتال کرتا رہوں. اور مسلمانوں سے جنگ جہاد نہیں ہوتا ہے، کافر سے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم سے لڑتا رہوں اور تمہارے جان اور مال کو حلال سمجھوں جب تک تم توحید کا اقرار نہ کر لو. کیا؟ توحید کا اقرار نہ کر لو. بخاری کی حدیث ہے بھائیو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نماز کو قائم نہ کرنے لگو اور زکوٰۃ نہ دو. کتنے پوائنٹ ہیں؟ 3 پوائنٹ ہیں. تو ہم نے 3 کے تینوں پلر گرائے ہوں تو کیسے کامیابی ملے گی؟ تو یہ تینوں کام جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. جو نماز قائم کرے توبہ کرنے کے بعد، توحید آنے کے بعد نماز قائم کرے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے. جو نماز کو قائم کرے یعنی توحید کو اقرار کرنے کے بعد اور زکوٰۃ دے وہ ہمارا دینی بھائی ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو یہ 3 کام جو کرتا ہے تو بھائیو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اگر توحید سے کامیاب ہو گئے تو نماز میں پھنس گئے، نماز سے کامیاب ہو گئے تو زکوٰۃ میں پھنس گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ جہاد کیا ہے. ہم زکوٰۃ کتنے اہتمام سے دیتے ہیں. اور مال جیسی ہو جائے ترنت حج پہ جانا ہے تو اس طرح ہم کرتے ہیں. اکثریت اس سے غافل ہے. تو سارے کے سارے ارکان اسلام کے ستون ہم نے گرا رکھے ہیں. بھائیو سدھر جاؤ مسلمان. ہم بھی اس میں پھنسے ہیں. اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو، دین کی سمجھ کی توفیق دے. حلوہ پوڑی کھا کے جنت نہیں ملنے والی بھائیو، اور جمعہ پڑھ کے جنت نہیں ملنے والی ہے. عیدین پڑھ یہ سب کافر ہیں بھائیو، دائرے اسلام میں ان کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو توحید کا اقرار کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اس کا راستہ میں چھوڑ دوں گا. بھلے وہ منافق رہے اندر سے لیکن زبان سے اقرار کر لے، کیونکہ دل کا ارادہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. چاہے وہ زبان سے اقرار کیا ہو اندر سے نہ کیا ہو پھر بھی راستہ چھوڑ دینا ہے. تو اس طرح ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارے سارے کے سارے کام الٹے ہیں، اسی لیے ہم پورے دنیا میں مارے جا رہے ہیں. اور بھائی ایک حدیث اور سناؤں گا آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ. رمضان میں اگر کوئی بھول چوک سے کھا لے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کھانا کھا لے
کھانا پینا کر لے بھول کر روزے کی حالت میں تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن جب بھی یاد دلایا جائے تو اس کو باز آ جانا چاہیے، جان بوجھ کے کھانے سے چھوٹ جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ بخاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور دغا بازی سے باز نہیں آتا تو ایسے شخص کی مجھے اللہ کو ایسے شخص کی کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو اکثریت روزہ بھی رکھی ہے لیکن تجارت میں جھوٹ بولتی ہے، صحیح ہے نا؟ ایسے لوگ کو یعنی بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھائے پیے گھومے مست رہے، اس کا روزہ مانے نہیں جائے گا، بخاری کی حدیث ہے بھائی۔ اور آئیے ایک حدیث اور سنیں گے جو بہترین ہے، ایک نمونہ ہے، ہم لوگ اس پہ رغبت رکھیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی روزدار کو افطار کرا دے، جو کوئی ایک روزدار کو افطار کرا دے، تو مان لیجئے میں نے ایک آدمی کو افطار کرایا روزے کی حالت میں، اب میرا ایک روزہ اور اس کا ایک، مجھے 2 روزے کا ثواب مل گیا، کتنا؟ 2، اور جس نے میرے گھر افطاری کیا اس کو تو ملے، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہونا ہے۔ تو ایک مثال سے میں سمجھاؤں گا تاکہ ہم لوگ میں رغبت ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بھائیو، یعنی کھلانے پلانے کی رغبت رکھیں ہم لوگ۔ تو مان لیجئے جیسا یہ حدیث میں نے جو بیان کیا ہے کہ اگر 500 آدمیوں کو آپ نے افطار کروا دیا پہلے دن تو آپ کو 501 روزے کا ثواب مل گیا ہے، ایک میرا اور 500 آدمی کا جو میں نے افطار کروایا، 501 آدمی کا پہلے دن مل گیا۔ تو میں مثال دوں گا بس، مان لیجئے 30 مسلمان ہیں، روزہ کتنا دن کا ہوتا ہے؟ 29-30، تو 30 مسلمان ہیں، اور ہر آدمی کو اس حدیث کا علم ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں اتنے آفر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آفر دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فقیر مسکین غریب کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کے لیے آفر ہیں۔ تو 30 آدمی ہیں، پہلے دن ایک آدمی نے کیا کیا؟ 29 آدمی کا افطاری کا دعوت لے لیا اپنے گھر، ٹھیک ہے؟ تو 30 آدمی نے افطاری کی دعوت کی میرے گھر، تو پہلے دن میرا کتنا روزہ ہو جائے گا؟ پہلے دن مجھے ثواب مل گیا 30 روزے کا، کتنا؟ 30، ایک میرا اور 29 لوگ جو آئے میرے گھر، ٹھیک ہے؟ اب 30 کے 30 آدمیوں کو اس حدیث کا علم ہے کہ اتنا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ اور رسول کی بات بالکل پکا رہتا ہے جس پہ مہر لگ گئی ہو۔ تو پہلے دن مجھے کتنا مل گیا؟ 30 روزے کی ثواب مل گیا۔ اب 29 دن میں ان لوگوں کے یہاں جاؤں گا تو میرا چولہا گھر کا کتنے دن جلا؟ 1 دن۔ میرے گھر کا چولہا کتنے دن جلا بھائیو؟ 1 دن۔ اب میں 29 دن دوسرے کے یہاں جاؤں گا پورا رمضان دعوت کے لیے، میں مطلوب نہیں ہوں، ان لوگ کو معلوم ہے اس لیے مجھے دعوت دے رہے ہیں، ثواب کا یعنی چاہت ہے، ان لوگ کو چاہت ہے کہ اجر ملے۔ تو میں نے 1 دن چولہا جلایا اپنے گھر پہ، مجھے ثواب کتنا ملا؟ 30 روزے کا پہلے دن، ایک میرا اور 29 ان لوگ کا، اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہونا ہے۔ اب میں 29 دن دوسرے کے یہاں کروں گا، 1 دن اس کے یہاں، 1 دن اس کے یہاں، وہ لوگ سب باری باری اسی طرح گھما رہے ہیں پورا مہینہ، 29 دن اس کے گھر، 29 دن 29 آدمی اس کے گھر، 29 آدمی اس کے گھر، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کو کتنا ملا رمضان میں ثواب؟ 59، ایک کم 60 روزے کا ثواب ملا، ایک کم 60 روزے کا ثواب ملا ہر ایک آدمی کو، ہر ایک آدمی کو ایک کم 60 روزے کا ثواب ملا، اور ہمارے گھر میں چولہا جلا 1 دن۔ مثال کے طور پہ اگر 30 دن ہم چولہا جلاتے تو 100 روپیہ خرچہ ہونا تھا، مثال کے طور پہ 30 دن جلانا چولہا، بھائی میں اکیلا ہوں تو 30 دن تو افطاری بناؤں گا نا کھانے کے لیے، تو 30 دن اگر میں جلاؤں گا اور 1 دن جلاؤں گا تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو 1 دن جلانے سے ہمارا 30% خرچہ ہوا، یعنی 30 روپیہ، تو 70 روپے کا تو یہ فائدہ ہو گیا،
اور جو ہم چولہا نہیں جلائیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، اللہ کا ذکر کر لیں گے، نفل پڑھ لیں گے، ہاں استغفر اللہ پڑھ لیں گے، تو اس کا فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ یعنی ہر طرح سے لکڑی کم لگنا، گیس کم لگنا، وقت کی بہت قیمت ہے. اور یعنی 59 روزے کا ثواب ملا. اور بھائیوں اللہ کے راہ میں، یہاں آگے حدیث ہے کہ اللہ کے راہ میں ایک روزہ جو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دے گا جہنم کی آگ کو. کتنے؟ ایک روزے کے بدلے جہنم کی آگ 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. تو ہم نے 29 روزے تو ہمیں فری میں ملے نا، اور ایک روزے کی اتنی ہوئی ہے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگ اس کی رغبت رکھیں افطاری کرانے کی. عرب میں بہت زیادہ رواج ہے عرب میں. ایک بار میں افطاری کر رہا تھا، نفلی روزہ رہا سعودی عرب میں. تو ایک 8 سال کا بچہ آیا، اس نے دیکھا میں کھجور پانی لے کے انتظار کر رہا ہوں. تو اس نے دیکھا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوٹل کا حساب جو ہے، پیسہ جو بنتا ہے میں دے دوں. تو میں نے کہا نہیں، آپ نہیں دیجیے. 7-8 سال کا بچہ تھا. وہ بہت کوشش کیا کہ میں کچھ اس میں حصے دار ہو جاؤں. ان کو رغبت دلائی جاتی ہے چھوٹے سے، ان کے یہاں ماحول ہے افطاری کروانے کا. تو بہت کوشش کیا لیکن میں نے منع کیا. آخر میں کیا کیا، ایک پیپسی لیا، فریج سے نکالا اور میرے سامنے رکھ کے بھاگ گیا. میرے روزے میں حصہ لینا تھا اس کو. ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر میں کسی کو افطار کرا دوں گا تو اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، مجھے اتنا ہی ثواب ملے گا. اور ایک روزے کا بدلے اگر اللہ کے راہ میں ایک روزہ اگر قبول ہو گیا تو 70 سال کی مسافت دور کر دے گا جہنم کی آگ کو. تو بھائیوں ہم اس سب کا اہتمام کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب سمجھنے کی توفیق دے. اور بھائیوں افطاری کے ٹائم جو ہے عورتوں سے بھی گزارش ہے اور تمام مسلمانوں سے بھی ہے کہ اذان ہونے سے، مغرب کی اذان ہونے سے پہلے کم سے کم 15 منٹ پہلے چولہا بند کر دیں. ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ جیسے اس طرح کھاتے ہیں جیسے 20 سال کے بھوکے ہوں. پکوڑی بھائی آدھا گھان ابھی لگا ہوا ہے پکوڑی کا اور آدھا آیا ہوا ہے. عورتیں بھاگتی رہتی ہیں. یہ ظلم ہے عورتوں کے ساتھ. افطاری سے پہلے اگر آپ دعا کرو گے وہ رد نہیں ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ قبولیت کا وقت ہے. تو جب ہمیں پتا رہے گا تو ہم خود بھی ٹائم نکالیں گے، اپنے عورتوں کو بھی ٹائم دیں گے. بھائیو 15 منٹ کم سے کم پہلے، جو بنا ہو نہ بنا ہو ہم کھجور سے افطاری کر کے چلے جائیں گے مسجد کو، لیکن افطاری کے ٹائم پہ عورتوں کو نہ پریشان کریں. آدھا کھانا بنا ہوا، آدھے میں بیچاری لگی رہتی ہیں. نہ دعا کا اہتمام ہے نہ کچھ ہے. گارنٹی ہے اس ٹائم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. جو بھی آپ یعنی ثواب کی نیت سے اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ دعا کریں گے تب قبول ہوگی. مشرک لوگوں کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے. اللہ خوب جانتا ہے کون کس ارادے سے روزہ رکھا ہے. یہ عید کے بعد باہر ہو جائے گا، اللہ خوب جانتا ہے. تو اس کی دعا نہیں قبول ہونا ہے. ہاں بس اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں لوٹ مچی ہے، لوٹ لو، یعنی نیکیوں کا باہر. یہ سب مومنوں کے لیے بھائیو، جو پورا سال نماز پڑھتے آئے ہیں، نفلی روزہ رکھتے آئے ہیں، جمعہ پڑھتے آئے ہیں، ان لوگ کے لیے یہ سب آفر ہے. بے نمازیوں کے لیے تھوڑی نہ ہے. تو اس میں ہم لوگ اہتمام کریں کہ کم سے کم 15 منٹ پہلے اپنے گھر کے چولہے بند کروا دیں. اور الحمدللہ ہماری عورتیں کم نہیں کرتی ہیں، یعنی ظہر سے انتظام کرتی ہیں بیچاری. کم سے کم یعنی ان کو فرصت دے دیا جائے، قرآن پڑھ لیں اور کیا نام ہے آ کے دعا مانگیں اہتمام سے. ارے دہی نہیں ہے، ارے پکوڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ترتیب سے نہیں رکھا ہے، بھاگو ادھر ادھر. یہ سب کیا بھائیو؟ اور اتنے ایسے کھاتے ہیں کہ بیماری کا گھر بنا لیتے ہیں. یہ تو شفا کا وقت ٹائم ہے رمضان کا روزہ رکھنا. لیکن اس طرح کھاتے ہیں ہم لوگ، اس طرح کھاتے ہیں کہ اگر بیکار آ جائے تو کھانا نکل آتا ہے. یہ طریقہ کھانے کا. نہ نماز میں یعنی نہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کھا لیتے ہیں بھائیو فل. نہ تراویح پڑھ سکتے ہو. کھانے سے سستی آتی کہ نہیں آتی ہے؟ نشہ ہوتا ہے ایک طرح کا، نیند آتی ہے. تو کم کھانا کھائیں اور پورے رمضان کا فائدہ اٹھائیں. اور اسی میں بھائیو لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کا یعنی قرآن کے 30ویں پارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یعنی اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں ہم لوگ.
کیونکہ ایک رات اگر کسی کو مل گیا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو 83 برس سے زیادہ مقبول ثواب کا یعنی مقبول عبادت کا اللہ کے کھاتے میں لکھ جائے گا۔ تقریباً 84 برس، کتنا؟ تقریباً 84 برس کی عبادت ہمارے کھاتے میں اللہ تعالیٰ لکھ دے گا۔ کب؟ جب ہم ارادہ کریں گے کہ ہم 5 وقتہ نماز برابر پڑھیں گے، ہر رمضان کے روزے رکھیں گے، ہاں، زکوٰۃ برابر دیں گے، حج مالاتئی کریں گے، ہاں، توحید کا اقرار کرنے کے بعد مشرکانہ کام نہیں کریں گے، کلمہ گو مشرک نہیں بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا؟ 83 سال سے بھی زیادہ مقبول عبادت کا۔ تو بھائیو ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سالہ زندگی مشہور ہے نا؟ تو مان لیجئے ہم نے 50 سال رمضان کا لیلۃ القدر پا لیا، کتنا؟ 50 سال۔ اگر کوئی مومن 50 سال پا لیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے نبی اور رسول اور پہلے کے آدمی 500 سال، جیسا نوح علیہ السلام کو تقریباً 1000 برس کی عمر ملی تھی، 950 سال تو انہوں نے شریعت کو یہ کیا ہے، لیکن 1000 برس۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب کہ پہلے کے لوگ 200 سال 300 سال 400 سال جیتے تھے نا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا رحم و کرم ہے، اتنے بڑے بڑے آفر ہیں، اتنے جوامع کلمات ہیں کہ اگر 50 سال مل جائے تو یعنی ان لوگ سے، نبی رسول سے آگے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جو 500 600 سال کی عمر پاتے تھے اور مقبول عبادت پائے ہیں تو ان سے زیادہ ہم بڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ لیلۃ القدر ہمارے کو 50 ملا، ایک مومن کو اگر 50 لیلۃ القدر مل جائے تو آپ تقریباً 84 سے گڑا کر لیجئے کہ کتنا ہوتا ہے، کیلکولیٹر میں حساب لگانے کے بعد پتہ چلے گا کتنے کروڑ سال کا ثواب ملا ہمیں، اور اللہ کے کھاتے میں مقبول ثواب۔ تو بھائیو ہم ایمان اور ثواب کی نیت سے یعنی روزے کے وقت پہلے دعا کریں اور رمضان کا احترام کریں، اپنی عورتوں کا چھوٹ دیں کہ عبادت کر لیں، ہاں، اور افطاری کے وقت دعا خاص کر کے جو راجح قول ہے دعا وہ یاد کر لیں، ذہبت ظمأ وابتلت العروق وثبت الارج انشاءاللہ، یہ دعا ہے۔ باقی کتنے من گھڑت دعائیں ہیں وہ نہ یاد کریں، جو صحیح حدیث ہے وہ یاد کر لیں، جو میں نے پڑھا ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ ذہبت ظمأ وابتلت العروق وثبت الارج انشاءاللہ، یہ دعا یاد کر لیں، اور افطاری سے پہلے ہم لوگ دعا مانگیں بھائیوں۔ اور میری بھائیوں اس عمر کی پڑھائی ہے، الفاظ کی ادائیگی میں کچھ اپ ڈاؤن ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں اس عمر میں پڑھا ہوں سعودی عرب میں، اس عمر میں ابھی پڑھا ہوں، میں پہلے کا نہ عالم ہوں نہ پڑھا لکھا ہوں، ابھی اس عمر میں نے ڈگری حاصل کی الحمدللہ۔ آپ لوگوں کے سامنے جو بھی قرآن حدیث کے الفاظ میں نے ادا کیے ہیں اس میں مخرج کی اور تجوید کی غلطی ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے دین اسلام کا حصہ وہ میں آپ لوگوں کے تک پہنچا دوں۔ اور بھائیوں ہمیں اتنی محبت اپنے سے ضرور ہونا چاہیے کہ کم سے کم جہنم کے آگ سے بچا سکیں ہم لوگ مشرکانہ زندگی جی رہے ہیں بھائیوں، مشرکانہ زندگی جی رہے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنت ہے کہ جہنم ہے، نہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے بھائیوں کہ ہم لوگ شک کی زندگی جی رہے ہیں کہ جنت ہے کہ جہنم ہے، نہیں ہے۔ ایک حدیث سے ہم سمجھ لیں گے، آیا ہے وقت تو میں ضرور کہہ کے جاؤں گا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعت فجر کی سنت جو ہے اس دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر اس حدیث میں ہمارا عمل ہو جائے تو جنت میں چلے جائیں گے، فرض کا چھوڑیے، یعنی 2 رکعت فجر کی سنت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمانوں دائرہ اسلام میں آ جاؤ، ابھی اگر آفر ہو جائے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں یقین ہو جائے اس میں لاپرواہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم مثال کے طور سے سمجھ لیں گے تاکہ یہاں سے ہر ایک اٹھنے والا کچھ نصیحت لے کے جائے۔ مثال کے طور پہ بیواں چوراہے پہ 4 بجے گورنمنٹ اگر اعلان کر دے کہ 500 کروڑ روپے ملنے والے ہیں ہر ایک کو، کتنے کروڑ؟ 500 کروڑ روپے ملنے والے ہیں، اور چیک ملے گا
कोई टैक्स नहीं, कोई छानबीन नहीं, गाड़ी खरीदो, बंगला बनाओ, आराम करो, कोई पूछने वाला नहीं। और पिछले साल लोग लेके आए हूँ। तो अब आप लोग बताइए कि कितने लोग जाएंगे 4 बजे सुबह? सिर्फ जो राजा का लड़का होगा वो नहीं जाएगा, बाकी 99% लोग सब चले जाएंगे। जिसको बुखार होगा वो दवाई लेके जाएगा, जो लंगड़ा होगा लाठी लेके जाएगा, जिसका पेट दर्द कर रहा होगा दवाई लेके जाएगा, और जिसको जुलाब होता होगा वो बाल्टी लेके जाएगा। लेकिन 99% चले जाएंगे। किसके लिए? 500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और लोग लेके आए हैं। और हमें इस तरह यकीन दिलाया जाए जैसे हम 10 रुपए की सब्जी खरीद लेते हैं। हम 10 रुपए की सब्जी खरीदते हैं, यकीन हो जाता है हम मेरा है ना। किसका है? 10 रुपए की सब्जी मेरा है भाई, ये कपड़ा मेरा है, यकीन है ना। तो इस तरह यकीन होगा तो लोग जाएंगे। तब ये बताइए भाई कि ये फजर की नमाज का इतनी बड़ी ऑफर है। हाँ, हदीस में आता है वलौ हबवा, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि ईशा और फजर की अहमियत अगर लोगों को पता चल जाए तो चूतर के बल घिसट घिसट के आएंगे, यानी घिसट घिसट के मस्जिद में आएंगे। अगर फजर की और ईशा की अहमियत लोगों को पता चल जाए तो हमें यकीन हो गया कि 500 करोड़ रुपया मिलने वाला है, तो 99% लोग पहुंच गए। लेकिन इस हदीस पे और क़यामत और जहन्नम पे और कब्र के अजाब पे देखिए, खुलासा एक पॉइंट अब लोग याद रखें कि जिस चीज़ का यकीन हो उसमें लापरवाही नहीं होती है। सहाबा, नबी और रसूल को जन्नत और जहन्नम और कब्र के अजाब पर यकीन था, तो वो लोग लापरवाही करते थे? बोलिए बोलिए बोलिए, लापरवाही करते थे? नहीं करते थे ना। 5 के 5 सुतून को कायम रखे थे। इसीलिए कुछ एरिया छोड़ के पूरे दुनिया पे हुकूमत की ना। और हमने तकरीबन सबको गिरा दिया इल्ला माशाअल्लाह। तो अगर हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला ने जन्नत बना के रखी है, जहन्नम बना के रखी है, कब्र का अजाब है, तो इबादत में लापरवाही होगी? नहीं होगी। तो खुलासा कलाम यह है कि जिस चीज़ का यकीन हो जाए उस चीज़ में लापरवाही नहीं होती है। ट्रेन पकड़ने में लापरवाही होती है? नहीं होती है। फ्लाइट पकड़ने में लापरवाही होती है? नहीं होती है। होती है? बाराती आने वाले हैं घर पे, इंतजाम में लापरवाही होती है? नहीं होती है। दवाई खाने में लापरवाही होती है? नहीं होती है। जिस चीज़ का हमें यकीन है उसमें लापरवाही नहीं होती है। 500 करोड़ रुपया मिलने वाला 4 बजे सुबह, 99% पहुँच गए। तो ये तो मुनाफिक का हाल ये है भाई, सब मुनाफिक हैं इस तरह का जो करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि दायरे इस्लाम में आके अपने अमाल को सुधार लो, और हमें कम से कम अपने आप से इतनी मोहब्बत होना चाहिए कि जहन्नम के आग से अपने यानी जहन्नम की आग से अपने आप को बचा सकें। यानी पेट काट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं और वही बच्चा लात मार देता है। हाँ, माल जमा करने के लिए नमाज छोड़ देते हैं। हाँ, वालमु अन्नमा अमवालकुम व औलादकुम, ये फितना है भाई। ये सूरे यानी इसमें है, सूरे माइदा में 28 नंबर आयत में, ये माल और औलाद फितना है और यही सबसे बड़ा सवाब का जरिया है। अल्लाह ताला आगे ने क्या फरमाया है? सबसे बड़ा सवाब का जरिया भी यही है, माल और औलाद। और माल के लिए हम अपना नमाज छोड़ देते हैं, अपना रोज़ा छोड़ देते हैं, टाइम पे दवाई नहीं खाते हैं, बीवी का हक हुकूक नहीं अदा करते हैं, माल कमाने के लिए कि बच्चा अच्छे जगह पढ़े। हाँ, और भाइयों, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये उलमा हमारे लिए हीरा है, हीरा। और जो दुनियावी टीचर हैं या दुनियावी जो इल्म जानते हैं वो हमारे लिए मट्टी की कीमत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेकार है, 400-500 रुपया ट्राली मट्टी मिलती है। तो ये दुनियावी टीचर जो हैं ये मट्टी है, हमारे लिए हीरा जो है। और हीरो कौन है? उलमा, कारी, हाफिज, ये हमारे लिए हीरो। इनको भाइयों हम लोग मिल सकती कामयाबी। एक ही पुकार है बस, एमडी डीएम कलेक्टर, एमडी डीएम कलेक्टर, ये इंजीनियर वो इंजीनियर, बस। हाफिज और कारी की पुकार बहुत कम है, बहुत कम है। भाइयों, हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तौहीद का इल्म दें, अल्लाह को पहचानने वाला इल्म दें। और भाइयों, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है और इसके बाद अब्दुल गनी साहब आएंगे और माजरत चाहूँगा, मुझे आधा ही घंटा मिला था लेकिन ज़्यादा हो गया है। और अल्लाह ताला हम सब को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अदा फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।